مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، ہاں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہی برے ہیں، جیسے فرعون برا تھا، اس نے مردوں کو قتل کرنا شروع کیا، بچوں کو۔ اس کو پتا تھا کہ اس قوم میں لڑکے ہوں گے تو یہ قوم پاورفل ہوگی، عورتوں کو پیدا ہونے دو، خواتین کو پیدا ہونے دو، مردوں کو نہ پیدا ہونے دو، تاکہ ان کو ہم غلام آسانی سے بنا سکیں۔ تو فرعون اس میں مخلص نہیں تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کے پیش نظر حکومت بچانا نہیں تھا۔ اگر حکومت بچانا بھی تھی تو بھائی آپ ظلم ہی نہ کرو نا، تاکہ آپ کو بغاوت کا خطرہ ہی نہ ہو۔ کیوں اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا؟ فرعون تمیز سے زندگی گزارتا، ایک عادلانہ حکومت کرتا، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو نہ بھیجتے اس کے مقابلے میں۔ تو اپنے آپ کو درست کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا؟ طاقت کے زور سے اس بات کا امکان ہی ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ کوئی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو اور میری حکومت کا تختہ الٹے۔ لہذا ایک بچہ جس کے بارے میں خطرہ تھا، اس کی بیس پر ہزاروں بچوں کو ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر دیا، اور ساری زندگی الٹے الٹے قانون بناتا رہا۔ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ باتیں کیا کرتا تھا؟ جب اجلاس ہوتا نا، قانون سازی ہوتی، تو کہتا کہ میں وہی بات کہوں گا جس میں تمہارا فائدہ۔ یہ سب میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ قوم کے لیے۔ نعرے ہمیشہ سے سیاسی لوگوں نے بڑے خاندانی قسم کے لگائے۔ یہ سب میرا کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں، یہ سب کس کے لیے؟ میری صرف 25-30 ارب روپے کی 8-10 فیکٹریاں ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں نا، وہ اس طرح کی بات کر رہے، بزبان حال کرتے، میں نے تو صرف 25-30 ارب کی 8-10 فیکٹریاں بنائی، باقی سب کس کا ہے؟ عوام کا۔ تو بچا کیا بھائی؟ اچھا، جو عوام کا ہوتا ہے اس میں بھی ان کو جو سڑکیں بھی بن رہی ہوتی ہیں نا، وہ بھی اپنے ہی کھانچے چل رہے ہوتے ہیں اس میں۔ اللہ، ڈامر بھی انہی کے سے خریدو، گٹر کے ڈھکن بھی انہی سے خریدو، سریا بھی انہی سے خریدو، عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے بھائی۔ بہرحال، اچھا ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا باہر والے بہت نیک ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، باہر والے بھی کم نہیں ہوتے۔ گورے کی جو کرپشن ہے نا، وہ بڑے خاندانی طریقے سے ہوتی ہے، وہ چھچوری طریقے سے نہیں ہوتی، اس لیے وہ کرتا بھی ہے، بدنام بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ چپل چور ہیں، پکڑے جاتے ہیں، وہ چپل چوری نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ افریقہ میں اور غریب ملکوں میں سونے کی کانوں پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر وہاں کرپٹ حکمرانوں کو بٹھاتے ہیں، الیکشن میں دھاندلیاں کروا کے کرپٹ لوگوں کو بٹھا کے، پھر ان کرپٹ لوگوں کا سے ان کا بھتہ ہوتا ہے کہ جتنا گولڈ ہے ہم نکالیں گے اور تجھے اتنا پیسہ ملے گا۔ تو ایک شخص واحد ارب پتی بن جاتا ہے۔ تو گورا کہتا ہے کوئی بات نہیں، تیرے پاس اگر اربوں روپے بھی آ گئے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک اسٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا وہ سارا، میں تو دنیا میں سفر کیا میرے بھائی، جس ملک میں سب سے زیادہ وسائل ہیں وہی سب سے زیادہ غریب ہے۔ آپ افریقہ میں جاؤ جہاں سے سونا نکل رہا ہے نا، ہیرے نکل رہے ہیں، ان جگہوں پہ کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، پتے ابال ابال کے کھا رہے ہیں۔ یہ حال ان کا کس نے کیا ہے؟ یہ انہی قوموں نے کیا جن کو ہم دن رات سلوٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یار یہ ہوتی ہیں ترقی یافتہ قومیں، یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ۔ او بھائی صاحب، there are 2 types of چورز۔ چور کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے مہذب چور، وائٹ کالر والا چور۔ چرسی بھی چور ہوتا ہے، وائٹ کالر والا، کالر ہی نہیں ہوتا، اکثر بغیر قمیص کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ۔ اس کی چوری کم ہے، اس نے انسانیت کو نقصان کم پہنچایا ہے، لیکن پٹتا بھی ہے، بدنام بھی ہوتا ہے۔ اور ایک وائٹ کالر چور ہوتا ہے، جیسے بہن کو وراثت نہیں دو، آپ کروڑوں روپے کھا گئے اس کے، سوسائٹی میں بدنام ہوتے ہو آپ؟ بولو، کوئی بدنامی ہوتی ہے سوسائٹی میں؟ نہیں بھائی، اس کو لارے رپے دے کے پی جاؤ، آپ کاروبار کے نام پہ بیڑا غرق کر دو اس کے پیسوں کا، لیکن آپ چور بھی نہیں کہلاؤ گے۔ حالانکہ چرسی نے کتنے چرسیوں کی چوریاں کیا ہوتی ہیں، میں بیچارہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مزید نہ شروع کر دیں، کہ وہ چپل چرا لیے، یا وہ گلاسز، بائک کے پہلے نئے گلاسز لگتے تھے نا تو یوں کھول کے لے جاتے تھے، وہ میرے ساتھ تو ہوا ہے۔ 1 to 5 تھی، بائک کے گلاسز لگائے، فجر پڑھنے گیا، واپس آیا تو دونوں گلاسز شارٹ۔ تو چرسیوں کو بیچاروں کا دال پانی اسی سے چل رہا ہوتا ہے۔
ہمارے جاننے والے ایک صاحب ہیں, انہوں نے کئی دفعہ چرسی پکڑے نا, چوریاں کر رہے تھے ان کی کالونی میں. کہہ رہے ہیں پھر میں تھک گیا چرسیوں کو پکڑ پکڑ کے مار مار کے نا. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا تم کیوں بار بار چوریاں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یار ہمیں سٹا لگانا ہے, اس کے بغیر ہمارا گزار, تم جتنا مرضی مارو, وہ مار سے ہمیں تکلیف کم ہوتی ہے, چرس نہ ملنے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا, ان کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا اور ان کی پڑیا باندھ دی میں نے, کہ اب تم نے ہمارے ایریا میں کسی چرسی کو گھسنے نہیں دینا ہے, چوری نہیں ہونے دینی, تمہاری چرس کا انتظام ہم کریں گے. کہہ رہے ہیں اس دن سے علاقے میں کیا ہو گیا, امن و امان. وہ چرسی خود ہی چرسیوں کو پکڑ رہا ہوتا ہے, اس کو پڑیا مل جاتی ہے. اٹ از کالڈ پلاننگ. تو بات کیا چل رہی تھی میرے بھائی, تو فرعون نے کتنا خوبصورت لیبل لگایا نا, بڑا خوبصورت لیبل لگایا, لیکن بیڑا غرق کر دیا. تو کچھ قانون ساز ایسے ہوتے ہیں جو لیبل کیا لگاتے ہیں, بہت خوبصورت, لیکن اس کے پیچھے کچھ مفاد ہوتے ہیں. تو ایسے قوانین کو ہم فالو کریں گے کیا؟ بولو. دیکھو ہمارے پاس انسان کسی لا کا پابند ہوگا تو انسان بنے گا نا, یا بے لگام اٹھا جو منہ آئے منہ میں آئے کرے اور کوئی قانون کا پابند نہیں ہے, پھر تو انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو قانون کو تو ہم سب نے فالو کرنا ہے. اب کس کے قانون کو فالو کریں؟ تو یا تو یہ حکمران ہے. اب فرعون بھی تو فوجیوں کو بھیجتا ہوگا نا, جاؤ بچوں کو ذبح کرو, وہ بھی کہتے ہوں گے ملک کا قانون ہے, تو کیا اس کی بیس پہ بچہ ذبح کرنا جائز ہو گیا ان کے لیے؟ کوئی جائز نہیں ہے بھائی, یہ قانون نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے انسانیت پہ. دوسرے حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, وہ قانون سازی کرتے ہیں اور وہ لیبل بھی اچھے لگاتے ہیں, اور ان کے پیچھے ان کا جذبہ بھی اچھا ہوتا ہے. جیسے یونائٹڈ نیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے, یونائٹڈ نیشن اس معیار پہ پوری اترتی ہے نہیں اترتی, اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یونائٹڈ نیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں مختلف ملک ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ملک بھی ہیں, لہذا وہ کبھی ایسے قانون نہیں بنتا جو ایک ملک کو فیور دے رہا ہو اور دوسرے ملک کا اس سے بیڑا غرق ہو رہا ہو. چائنا ہے, رشیا ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, یہ ان میں بہت سے ملک آپس میں دشمن ہیں. تو یہ 5 بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے اور بہت سارے ممالک اس کا حصہ ہیں. اس کے بعد قانون سازی ہوتی ہے اور اس قانون میں انسانیت کو رکھا جاتا ہے. اور اس کے بیسک اصول کیا ہیں؟ رائٹس, ہر ایک کو آزادی ہو. جو قانون بنایا گیا ہے نا یونائٹڈ نیشن میں, جو بیس ہے, دیکھیں ہر قانون کی بھی ایک بیس ہوتی ہے کہ کس چیز کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرنی ہے. اسلام نے بھی جو قوانین دیے ہیں نا ہمیں, ان کی بھی ایک بیس ہے, وہ میں ابھی آؤں گا انشاءاللہ, اس کو بتاؤں گا کہ اسلام نے کن چیزوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی ہے. تو یونائٹڈ نیشن بھی قانون سازی کرتی ہے, اس میں جو بنیادی چیز ہے آزادی, وہ کیا ہے؟ بیس ہی کیا ہے؟ آزادی. لہذا اس آزادی میں جو شخص جو کچھ کرنا چاہے اس میں وہ کیا ہے؟ آزاد, بشرطے کہ اس کی آزادی سے انسانیت کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو. لہذا لوگ زنا کرنے میں بھی کیا ہے بھائی؟ آزاد ہے, لیکن ریپ کی اجازت نہیں ہے, جبری زنا کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی آزادی سے نقصان کس کو ہوگا؟ عورت کو. اگر وہ راضی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ رائٹس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں تک آگے بڑھے کہ ہومو سیکشولیٹی کو بھی لیگل کر دیا کہ بھائی اگر ایک کو پسندی وسیم کو غفار آ رہا ہے تو مولوی صاحب کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی کہ یہ اس کو وہ کیوں پسند آ رہا ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم کے واقع, بھائی مذہب آپ کا نجی معاملہ ہے, آپ ریلیجیس ہیں, آپ مذہبی ہیں, یہ آپ کا نجی معاملہ ہے. جب یو کے میں یہ قانون پاس ہوا نا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا قانون سازی کر رہے ہو بھائی, یہ تو ایک گناہ ہے. تو وہاں بحث اس پر ہوئی اسمبلی میں کہ بھائی اگر ہم اس کو گناہ قرار دیتے ہیں تو نیکی اور گناہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ کیا ہے؟ مذہب ہے. تو اگر ہم نے مذہب کو بنیاد بنانی ہے تو پھر کرسچینٹی کو لے کر آئے ہم یا اسلام کو لے کر آئے ہم. تو مذہب کو جب ہم درمیان سے نکالیں گے تو ہم کس بیس پہ اس کو ناجائز قرار دیں گے؟
تو بعض لوگوں نے کہا بھائی غیر اخلاقی، انہوں نے کہا غیر اخلاقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے غیر اخلاقی کو؟ چرسی کو آپ بولو کہ تم جو کام کر رہے ہو غیر اخلاقی ہے، چرسی کہے گا واٹ از غیر اخلاقی؟ وہ کہے گا جب تک تم نہیں پی رہے تو تمہیں غیر اخلاقی لگ رہی ہے، جس دن تم نے سٹا لگانا شروع کر دیا تم بولو گے یہ غیر اخلاقی ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے اور تم نہیں دے رہے اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ غیر اخلاقی ہے. اخلاقی غیر اخلاقی یہ کتنا مشکل ٹاپک ہے. غیرت اور بے غیرتی، اس کو الفاظ میں ایکسپلین بولو نہیں کیا. یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. جب آپ غیرت مند ہوتے ہیں تو بے غیرتوں کا دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ ایک نمبر کا بے غیرت ہے. لیکن اگر آپ خود بے غیرت ہو تو پھر بے غیرت کا پتہ چلے گا آپ کو. شرم، حیا اور بے حیائی یہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہے، یہ تو مذہب کے ٹاپک ہیں. مذہب کو سائٹ پہ کر دیا انہوں نے. جب مذہب کو سائٹ پہ کیا ہے تو اخلاقیات اور غیر اخلاقیات کو ایکسپلین کرنا ہی ممکن نہیں رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب یو کے کی اسمبلی میں یہ لا پاس ہوا ہے کہ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل ہونا چاہیے، تو جو سائن کرنے والے لوگ تھے وہ بھی افسوس کر رہے تھے کہ ہم کس چیز کی پرمیشن دے رہے ہیں، یعنی کتنا گندے کام ہے جس کی ہم پرمیشن دے رہے ہیں. اور بعضوں نے تو یہاں تک آواز اٹھائی تھی کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا. یہ بھی تاریخ میں ہے کہ کاش ہمارا مذہب کیا ہوتا؟ اسلام ہوتا، تاکہ ہم اس کو لیگل نہ کر رہے ہوتے. لیکن انہوں نے بھی لیگل کیا کیونکہ انلیگل قرار دینے کی کوئی ان کے پاس لاجک بولو تھی نہیں. کیونکہ بیس کیا ہے؟ رائٹس، آزادی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس آزادی کی بیس پہ قانون سازی ہو رہی ہے. تو اسی آزادی میں بچوں کے حقوق، لہذا بچے آزاد کا مطلب ماں باپ ان کو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ان کے اوپر. تو بچے کیا ہو گئے؟ اماں ابا سے آزاد. بیوی بھی آزاد ہے. اسلام میں ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے، عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. ہاں ظلم ہو رہا ہو تو پھر لے سکتی ہے، وہ پھر خلا نہیں، وہ تنسیخ نکاح ہے. اچھا میری بات کو بھی نا لوگ آدھی باتوں کو چلاتے ہیں. میری اس بات کو تو چلا رہے ہیں لوگ کہ عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. یہ بالکل ٹھیک ہے. کورٹ اگر عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتا ہے تو اس کا شرعن کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کا جج نکاح ختم نہیں کر سکتا. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس میں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ اگر عورت ثابت کر دے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مخصوص نوعیتوں کے تھوڑا بہت تو ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے، نان نفقہ ہی نہیں دے رہا استطاعت کے باوجود، تو پھر ایسی صورت میں یک طرفہ خلا ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں یاری سمجھ. ابے بھائی ایک آدمی نے شادی کی ہے، بیگم کو نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، تو یہ عورت کا بیسک حق ہے نا نان نفقہ. نہ کھانے کو دے رہا ہے، نہ اس کو رہائش دے رہا ہے، لٹکایا ہوا ہے اس کو. تو اسلام عورت کو پرمیشن دیتا ہے بھائی ایسے مرد سے طلاق مانگو. طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں مانگے نہیں دے تو کہاں جاؤ؟ پھر کورٹ میں جاؤ کہ بھائی یا تو اس کو بولو میرا نان نفقہ دے، مجھے تمیز سے بیوی بنا کے رکھے، یا مجھے میرا نکاح ختم کرے. تو شوہر اگر تمیز سے بیوی بنا کے رکھنے پر آمادہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. اگر نہیں آمادہ ہوتا تو پھر یا تو شوہر طلاق دے گا، نہیں دیتا تو جج پھر تنسیخ نکاح کر سکتا ہے، وہ نکاح فسخ کر سکتا ہے. اس کو جج بولتے تو خلا ہے، لیکن وہ خلا ہوتا نہیں ہے، وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ تنسیخ نکاح. تو یہ درست ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. ایسا تھوڑی عورت کو لٹکا دیں گے نا کہ نہ وہ نان نفقہ دے رہا ہے، نہ وہ حقوق ادا کر رہا ہے، پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. تو ایسا نہیں ہے. اتنی اندھیر نگری اندھیری نہیں ہے. لیکن ہاں وہ بیسک حقوق دے رہا ہو، پھر عورت نے جا کے کورٹ سے خلا لیا، پھر اس خلا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو آج کل خواتین دنا دن خلے کے پہ خلے ایسے جا کے لے رہی ہوتی ہیں، اور جج بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک جج کہہ رہا تھا نا کہ ایک ہفتے میں نے 7 عورتوں کو خلا کی ڈگری دی ہے. تو کسی دوسرے نے بولا آپ اپنی بیگم کو، وہ آپ کی بیویاں تھیں جو آپ نے ان کو نکاح ختم کر دیا؟ اس نے کہا نہیں دوسروں کی بیویاں تھیں. کسی بندے نے ان سے بولا کہ سر آپ اپنی بیوی کو نکاح ختم کر سکتے ہیں، دوسروں کی بیویوں کا نکاح وہ میاں ختم کرے گا، آپ نہیں. وہ میاں کس بات کا ہے میرے بھائی؟ تو اب یہ جو عورت کو ڈیورس کا حق دیا گیا غیر مسلموں کے ہاں ہے، خاتون کے پاس بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ رائٹ ہے. امریکہ میں، جاپان میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ کہتے ہیں رائٹس، آزادی ہے.
ٹاٹا کرو, پتلی گلی سے نکل لو. کورٹ میں جاؤ, بولے بھائی مجھے نہیں, وسیم کے ساتھ مجھے نہیں رہا, مجھے پسند کون آ رہا ہے, غفار پسند آ رہا ہے, ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں. تو اس کی بیس بھی کیا ہے اس قانون کی, بھائی آزادی. بھائی جتنے مرد آزاد ہے اتنا ہی کون آزاد ہے. میں صرف یونائٹڈ نیشن کے جو اصول ہے نا ان کی بیس آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, پھر میں اسلام کی طرف آؤں گا. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آزادی, بچوں پہ آپ ڈانٹ نہیں سکتے, ہاتھ نہیں ماں باپ بھی نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. بیوی کو ڈیورس جیسے آپ دے سکتے ہو تو بیوی خود بھی آپ کو ڈیورس دے سکتی ہے. اور معذور بچہ, آپ کے گھر آپ کا بھائی اگر معذور ہے, آپ اس کی کیئر نہیں کرنا چاہتے تو گورنمنٹ آپ کو اس کی کیئر کرنے پر فورس بولو نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی بھائی, جیسے آپ ہو وہ بھی, اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے اپنے معذور بھائی کو گھر میں, کوئی بات نہیں یار, آپ کا بھی جینے کا حق ہے, کیونکہ آپ اگر اس معذور بھائی کو رکھو گے تو آپ کی زندگی کے مزے تو کرکرے ہو جائیں گے نا, کیا خیال ہے. لہذا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ معذوروں کو وہ پالے. اگر آپ پال لو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کون پالے گا اصل میں اس کو, گورنمنٹ پالے گی. لہذا گورنمنٹ نے وہاں معذوروں کے لیے ایک ملازمین آتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے, پھر گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے, پھر ان کی نگرانی بھی ہوتی ہے اور بڑے تمیز سے ہوتا ہے, معذوروں کی بڑی کیئر ہوتی ہے. لیکن بہن بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں بھائی, آزاد, آپ کے ذمے کچھ بھی نہیں. یہ تو بہن بھائی ہیں, ماں باپ کا درجہ تو بہن بھائیوں سے اوپر کا ہے. اگر آپ کے ابا کو فالج ہو گیا, اللہ نہ کرے, تو یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کے ذمے ابا کو پالنا نہیں ہے. بین الاقوامی لاز بھی یہی ہے کہ آپ کے ذمے ابا کی کیئر بولو نہیں ہے. آپ ابا کو چھوڑ کے ٹاٹا کر کے چلے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی قانون آپ کو مجبور نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے, رائٹس. آپ کیا ہیں, آزاد. ہر آدمی انڈیویجول ہے, وہ پابند نہیں ہے, باؤنڈ نہیں ہے. ابا کو نہ پالیں آپ, یہ کس کا کام ہے ابا کو پالنا. ہاں آپ یہ ایک فون کر دیتے تو ایک ثواب ملے گا آپ کو کہ میرے ابا کو فالج ہو گیا ہے, کائنڈلی کوئی ایمبولینس بھیجیں, ان کو اولڈ ہاؤس میں فوری طور پہ جمع کرایا جائے. وہ بھی اگر آپ فون وون نہیں کرتے تو بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تھوڑا سا لوگ برا بلا کہیں گے آپ کو. اماں کو پالنا آپ کی ذمہ داری بولو. ماں کی خدمت آپ کی ذمہ نہیں ہے تو بہو اور ساس کے سے تو مسئلے ختم ہو گئے نا. یہ ہمارے ہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ بہو کے ذمہ ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے. انگریز یہ سوال پوچھتے ہی نہیں ہے, کہتے ہیں ہم اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتے تو بہو تو بہت, وہ تو ڈاٹر ان لا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ پوچھا جاتا ہے کیا بیگم پہ لازم ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے. انگریزوں کے ہاں یہ مسئلہ پوچھنا ہی غلط ہے. وہ ایسے آپ کو کھا جائے گا, بولے گا یار کیا کہہ رہے ہیں, بیوی شوہر کی خدمت کے, دماغ صحیح ہے تمہارا. کیوں بھائی, وہ بھی آزاد ہے. شوہر کے ذمے نہیں ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ اٹھائے, کیونکہ شوہر کیا ہے, آزاد. بیوی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ شوہر کو چائے پلائے, کیونکہ بیوی کیا ہے. مزہ آ رہا ہے نا سن کے, کتنی آزادی یار, فوراً جانا چاہیے نا. سب کیا ہیں, ایک دوسرے سے کیا ہیں, آزاد. یہ ہے ہیومن رائٹس. حتیٰ کہ جانور بھی آزاد ہیں, سانپ تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے بہت سے ملکوں میں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ان کے گھر کے باہر اتنا بڑا اژدہا نکل آیا. خیر وہ قانون کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ بھئی آپ کا مقصد اس جانور سے تکلیف سے بچنا ہے نا, تو ہمیں فون کرو, ہم اٹھا کے لے جائیں گے, بس جنگل میں ڈال دیں گے اس کو. تو اس پہ تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس قانون پہ. یہ جانور کو مارنے پر پابندی والا قانون ہمیں بھی قابل, ہاں اگر جانور حملہ کر رہا ہو تو پھر مار سکتے ہیں. خیر وہ اژدہے کا انہوں نے فون کیا, وہ کہہ رہے ہیں وہ آئے, وہاں جو ریسکیو کرنے والے آئے اور اژدہے کو اٹھا کے لے گئے. وہ میں نے کہا اگر اژدہا تجھے اٹھا کے لے جاتا نا تو تجھے کون بچاتا, تیرا کیا ہوتا کالیا, اگر اژدہا تجھے پہلے اٹھا کے لے جاتا. بھائی ویڈیو نہیں بنائیے, ٹھیک ہے نا. تو جانوروں کے حقوق سب کیا ہیں, آزاد. جانوروں کے حقوق ہمارے یہاں بھی
جانوروں کے بالکل بھی نہیں ہیں حقوق، ہونے چاہیے. بلا وجہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں آپس میں. خیر، تو آزاد 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 آزاد، اس قانون کی بیس اچھی ہے. قانون کی بنیاد کا مطلب، بیس اچھی کا مطلب بیس جو ہے کہ سب کو آزادی ملنی چاہیے، اس کے پیچھے جذبہ اچھا ہے. بیس اچھی تو نہیں کہیں گے ہم، جذبہ کیا ہے؟ جذبہ اچھا ہے. بھئی کیوں ایک دوسرے کا ہم کسی کو غلام بنائیں، اولاد کو ہم مجبور کریں ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو مجبور کریں اولاد کی خدمت کرے، بہن معذور ہو جائے تو بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کو پالے، وغیرہ وغیرہ. تو سب انڈیویجول ہیں، سب کیا ہیں؟ آزاد. لہذا یہاں سے لوگ گھٹن کے، یہاں ہمارے کچھ ریلیٹو آتے ہیں نا امریکہ سے ادھر، کہتے ہیں کیسے گھٹن کا ماحول ہے پاکستان میں. وہ کہتے ہیں کیسی گھٹن کا ماحول ہے. خاص طور پہ خواتین کو بہت برا لگتا ہے پاکستان، اور سعودی عرب بھی برا لگتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ تو وہاں بھی ابھی بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں نا، اسکاف کا تھوڑا بہت ہے مکہ مدینہ میں خاص طور پہ. کیسے گھٹن کا ماحول. ایک بڑی لبرل انٹی کا فون آیا جب میں فون اٹھایا کرتا تھا، مفتی صاحب میں اسلام آباد میں ہوں، آپ سے کچھ مسائل میں نے پوچھنے ہیں. تو میں نے کہا میں تو کراچی میں ہوتا ہوں، آپ اتوار کو آ جائیں اثر میں. نہیں ایکچولی میں یو ایس اے جا رہی ہوں، یہ بہت گھٹن کا ماحول ہے، میں نہیں رہ سکتی. بڑے اسٹائل مجھے ان کا یاد رہ گیا. میں یہاں اسلام آباد کے کہہ رہی ہے کہ کیسا ماحول ہے؟ گھٹن کا ماحول. میں یہاں نہیں رہ سکتی. میں نے کہا یہاں کیا گھٹن ہے؟ آپ کو سانس نہیں آ رہا ہے؟ اسلام آباد میں تو آکسیجن بھی اچھی خاصی ہے درخت. نہیں ایکچولی یہاں ریسٹرکشنز بہت ہیں، میرے ڈیڈی ماما پاپا مجھے اتنی پابندیاں لگاتے ہیں کہ تم یہاں نہیں جاؤ، تم یہاں نہیں جاؤ. وہ یہی اسٹائل تھا اس کا. بات بھی پرانی ہو گئی، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی. میں قصہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو بیان کرتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد قصہ بیان کرو تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کا قصہ ہے. پتہ چل بھی جائے تو کون کیا اگاڑ لے گا بھائی. تو ایکچولی یہ جو ہے نا یہاں گھٹن کا ماحول ہے، اور بہت یہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں. ان کا مقصد یہ تھا، یہاں شادیوں میں ڈانس کرتے ہوئے بھی آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، ابا تو نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی زیادہ گھور. یہاں تو ہم لوگ تو دیسی ہیں نا کسی لڑکی کو ڈانس کرتا ہوا دیکھے تو کچھ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں. تو انگریزوں میں بدنظری نہیں ہے، وہ یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ نائٹ کلب چلے جاتے ہیں جس کو خواہش ہو. نہیں تو وہ ہمارے یہاں کوئی اگر کوئی اسکرٹ پہن کے بھی گھوم رہی ہو تو پورا گھر تک پہنچاتے ہیں اس کو، پورا گھر تک پہنچا کے آتے. تو اس نے کہا ایسی گھٹن کا ماحول ہے یہاں، ڈریسنگ بھی یہاں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آج کل لبرل انٹیوں کے مسائل چل رہے ہیں آج کل. تو اس لیے یونائٹڈ نیشن نے جو لا بنائے ہیں گھٹن ختم کرنے کے لیے. کیا ختم کرنے کے لیے؟ گھٹن ختم ہو بھائی، جیل نہ ہو، یہ آزاد. تو یہ اس کے پیچھے جذبہ ہے ہیومن رائٹس. ماں باپ سے اولاد آزاد، اولاد سے ماں باپ آزاد، بیوی سے شوہر آزاد، شوہر سے بیوی آزاد. سب تبھی اتنے رائٹ سے تھینک یو سے ہی بات کرنی ہے. پھڈا ہو جائے تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. ہمارے ہاں تو طبیعت سے کوٹنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس کو بلائیں، اب کیا کریں ہم. اور گالیاں ہمارے یہاں اتنی پاورفل ہیں کہ کوٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی پاورفل گالیاں ہمارے یہاں ہیں کہ شریف آدمی تو اسی سے ہی بے ہوش ہو جائے. یہ ایک دوسرے قسم کے قوانین ہیں. یا تو آپ اس قوانین ان کو، جو ہمارا اکثر سیکولر اور لبرل طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. تبھی ان کو وہاں کا ماحول آزادی والا رکھتا ہے، اور یہاں گھٹن فیل ہوتی ہے ان کو. بہت ٹینشن میں آتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. یار کیا ہے، خواتین کہتی ہیں ہم آدھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں ٹھرکی لوگ گھور گھور کے دیکھنے لگتے ہیں. بلکہ ٹھرکی کیا، سارے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم آزاد. ایک کسی نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ سے سعودی عرب گئے، وہاں سعودی عرب میں اپنی وائف کے ساتھ گھوم رہا تھا، سارے عربی شیخ جو ہے نا گھور گھور کے میری بیوی کو دیکھ رہے تھے. تو وہ ایسے ڈریسنگ میں تھے نا، تو کیونکہ وہ عربیوں نے کبھی اس طرح کی ڈریسنگ وہاں دیکھی نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بری نیت سے نہ دیکھ رہے ہو، وہ تعجب سے دیکھ رہے ہو. بہرحال شیخوں کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کس نیت سے دیکھ رہے تھے وہ، کیا خیال. ہم نے تو اچھی تعویل کی کہ بھائی اچھی نیت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ عجوبہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو ضرورت کیا تھی؟
جب آپ کو پتا ہے یہاں یہ کلچر نہیں ہے تو آپ پورے پراپر ڈریس میں گھما لیتے اس کو. خیر, تو تیسری قسم کے قوانین ہیں اسلام کے. تیسری قسم کے قوانین کس کے ہیں؟ اسلام کے. اسلام کے قوانین کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی جو قوانین ہیں ان کی بیس ہے آزادی. ان کی بیس سمجھ میں آ گئی؟ آزادی. اس آزادی کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی گئی ہے کہ سب کو کیا کیا جائے؟ جینے کا حق دیا جائے. کوئی کسی کا پابند نہیں ہے. ہر شخص کی لائف میں انٹرٹینمنٹ ہو. ہر شخص کی لائف میں کیا ہو؟ انٹرٹینمنٹ ہو. بھائی اگر بوڑھے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو گورنمنٹ پال رہی ہے نا اس کو. اولاد کیوں یہ ٹینشن اٹھائے؟ اولاد کو جینے دو یار. لیکن اسلام کی جو بیس ہے نا, جس کی بنیاد پر اسلام نے قانون سازی کی ہے, وہ بیس بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اسلام کی بیس ہے ریلیشن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا بیس ہے اسلام کی؟ ریلیشن. اسلام کہتا ہے مخلوق کا خالق سے ریلیشن پاورفل ہونا چاہیے, اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی پاورفل ہونا چاہیے. اور اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانیت سے قربانی دلوائی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانوں سے قربانی دلوائی جائے. اگر کہیں ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, آزادی کو ریلیشن پہ قربان کیا جائے. بڑی خاندانی بات ہے, کاش دماغ میں بیٹھ جائے. اسلام بھی آزادی کا قائل ہے. اسلام نے لوگوں کو سورج کی عبادت سے نکال کے سورج سے آزاد کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام نے جانوروں کی عبادت سے, اسلام نے سب سے پہلے تو انسان کو آزادی یہ دی کہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے. ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے. پہلے لوگ غلام تھے, پیروں کے غلام, بتوں کے غلام. کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے, کوئی آگ کے سامنے جھک رہا ہے. اسلام نے کہا اس کائنات کا ایک ایک ذرہ, چاہے وہ گائے ہو, چاہے وہ سورج اور چاند ہو, چاہے وہ آگ ہو, یہ تمہارے غلام ہیں. کبھی بھی اپنے غلام کے سامنے جھکا نہیں جاتا. لوگ کہتے تھے سورج اتنا خوبصورت, اتنی خدمت کر رہا ہے, سورج کی عبادت شروع کر دی. اللہ نے کہا یہ تمہاری خدمت جو کر رہا ہے غلام ہے تمہارا, یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے, اس سے خدمت لو. یہ جانور, گائے تمہیں بہت زیادہ دودھ دیتی ہے, فائدے مند مخلوق ہے, تو اس کی عبادت نہیں ہے, یہ مقدس نہیں ہے, یہ غلام ہے, اس لیے خدمت کر رہی ہے, اس کا کام ہے یہ. لہذا جس دن دودھ دینا بند کرے کاٹ کے کھا جاؤ, کیونکہ غلام اگر خدمت کے قابل نہ ہو تو رکھا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے گھر میں ماسی ہے, ہم نے اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں دی, آتی ہے نہ پوچھا لگاتی ہے, نہ برتن دھوتی ہے, پڑی رہتی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر نکال دو بھائی اس کو. کیا خیال ہے؟ اور نکالتے ہیں نا کہ لوگ بھائی جاب لیس کر دیتے ہیں, ملازمت سے نکال دیتے ہیں. آپ مینیجر صاحب کو کرسی پہ بٹھایا, وہ کام ہی نہیں کر رہا, وہ چھٹیاں کر رہا ہے, تو ایک دن نوٹس آ جائے گا نا بھائی پتلی گلی سے نکلو. یہاں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی کمپنی ہے, جو کام کرے گا اس کو تنخواہ ملے گی, نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ نکلو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گائے مقدس کب سے ہو گئی بھائی؟ یہ تمہیں دودھ دیتی ہے, یہ تمہارے فائدے کے لیے بچہ دے گی, اس کو کاٹ کے کھاؤ جب بڑا ہو جائے. تو جب یہ ان تمام فائدے دینا بند کر دے تو اب اس کا گوشت کھا جاؤ, کیونکہ اب اگر گوشت نہیں کھایا بڑھاپے میں اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوگا. لہذا ہم یہی کرتے ہیں بھینسوں کے ساتھ. سوراب گوٹ میں جاؤ, جو آپ دمبے کے نام پہ تکے کھا رہے ہوتے ہو, اصل میں وہ ریٹائر بھینسوں کے تکے ہوتے ہیں. وہ کس کے تکے ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا آصف اسکوائر پہ, ہم بھی کئی دفعہ گئے ہیں. بڑی مزے کی, میں پہلے دمبے کی بوٹیاں سمجھتا تھا اس کو, بعد میں پتا چلا بھینسوں کی. کھاتے پھر بھی ہے, اگر بھینس کی بھی اچھی لگ رہی ہے تو کھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں ان کا کاروبار ٹھپ نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایکسپائر بھینسیں جو دودھ دینا بند کر دیں تو ان کو فوراً کیا جاتا ہے؟ ذبح کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جانور اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ بولو, ہمارے لیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فراغ الی اہلہ, فوراً اپنے گھر والوں کی طرف گئے. فجاء بعجل سمین,
بچڑا کھڑا ہوا تھا, اسے ذبح کر دیا. بچڑا کہہ سکتا تھا نا کہ میرا کیا قصور ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کہتے بھائی تجھے میں نے رکھا کس کے لیے تھا؟ مہمانوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو بڑا ہو جائے گا تو تیرا گوشت کھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو ہم تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات انسان کو آزاد کیا تمام مخلوق سے کہ یہ سب تمہارے غلام سوائے انسانوں کے. انسان تمہارے غلام نہیں ہے, سب انسان برابر ہیں. اسلام نے غلامی کو پروموٹ نہیں کیا. جو پہلے غلامی چلی آ رہی تھی نا اس کو ختم کیا. وہ کیسے ختم کیا ایک الگ ٹاپک ہے. لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں غلامی کا تصور ہے. تصور تو اسلام سے پہلے تھا, اسلام نے اس کو ختم کرنے کی قانون سازی کی ہے. خیر, تو آزاد جن چیزوں سے آزاد کرنا تھا اسلام نے ہمیں اس سے آزاد کر دیا, اور کہا کہ غلام صرف تم کس کے ہو؟ اللہ کے, جو سپیریئر ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ کچھ آزادیاں ایسی ہیں جس سے ریلیشن خراب ہوں گے. جس سے کیا ہوں گے؟ ریلیشن. تو ریلیشن اور آزادی میں جب ٹکراؤ ہو تو آزادی کو ریلیشن پہ قربان کر دینا, ریلیشن کو آزادی پہ قربان نہیں کرنا. یہ فرق ہے اسلام میں اور مغربی طاقتوں نے جو قانون سازی کی ہے ان دونوں میں یہ فرق ہے. ہمارا سیکولر لبرل طبقہ, آپ جتنا پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاؤ گے نا, جو لبرل پڑھے لکھے, ان میں ریلیشن اتنا ہی نہیں ہوگا. جتنا مذہبی لوگوں کے پاس جاؤ گے غریب ہوں گے لیکن ریلیشن مضبوط ہوگا, محبتیں ملیں گی آپ کو. ان کے ہاں محبتیں کیا ہیں؟ شارٹ, محبتیں شارٹ ہیں. تو اسلام نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے؟ ریلیشن پہ. اب ریلیشن میں اسلام نے ڈیٹیل بتائی, سب سے خاندانی ریلیشن تمہارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. لہذا اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری آزادیاں ہم سے سلب کی گئی ہیں. آپ جمعے کے دن آزاد نہیں ہو کہ جمعے کی اذان ہو گئی اور گھر میں پڑے ہوئے آپ ٹی وی میں میچ دیکھتے رہو. آپ آزاد ہو نہ, آپ کو نہا دھو, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کو بھی بہت سے لوگ نہیں نہاتے. نہا دھو کے آپ کو جسم کی صفائی کر کے مسجد میں حاضری دینی پڑے گی, اور اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط, اسی سے تو ریلیشن مضبوط ہوگا نا. اللہ کی حمد و ثنا کرو گے, نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے سجدہ کرو گے اللہ کے سامنے, تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی, آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. 5 نمازوں کا حکم دیا, ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ نے کہا پورے سال کھاتے پیتے ہو, 1 مہینہ میری خاطر اپنی آزادی, کھانے پینے کی آزادی سلب ہوگی. 1 مہینہ میرے بتائے ہوئے ٹائم پہ کھاؤ گے, اور جب میں کہوں گا نہیں کھاؤ تو نہیں کھاؤ گے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. ہماری آزادی سلب, میرے پراٹھے چھوٹ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ٹینشن جو روزے میں ہوتی ہے نا, ناشتہ چھوٹنے کی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں, نسوار گٹکے کے عادی ہوتے ہیں, وہ سب ختم. نسوار والوں کو دیکھو عصر کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی ہے, عصر کے بعد حالت کیا ہوتی ہے. سگریٹ والوں کو دیکھو روزے میں عصر کے بعد کیا حالت ہوتی ہے ان کی. تو یہ آزادی ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ چھن جاتی ہے. بہت ساری آزادی, میں تو تفصیل میں جاؤں گا. اس آزادی کو چھیننے کا مقصد ہے آپ کا اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو جائے, کیونکہ آپ کو صرف آزادی نہیں چاہیے, ریلیشن کی بھی ضرورت ہے. آپ اپنے غم کس کے سامنے پیش کرو گے بھائی؟ اللہ کے سامنے پیش کرو گے. اگر آپ کا اللہ سے ریلیشن نہیں ہے تو اللہ تو ہے ہی نہیں آپ کی ڈکشنری میں, اللہ ہے ہی نہیں آپ کی ڈکشنری میں. آپ ڈپریشن کی طرف جاؤ گے. خودکشیاں مسلمانوں میں زیادہ ہوتی ہیں, غیر مسلموں میں زیادہ ہوتی ہیں؟ بولو, غیر مسلموں میں. اس لیے کہ ان کے غم کا مداوع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, ان کا اللہ سے ریلیشن ہی نہیں ہوتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کہتے ہیں غم زدہ ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. ہم نے تو 100 دفعہ تجربہ کیا بھائی, جب اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے سر سے پتھر ہٹ گیا, کوئی بوجھ رکھا ہوا تھا وہ ہٹا لیا کسی نے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ غموں کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور غم میں اجر بھی دے سکتا ہے. مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, کیا زبردست حدیث ہے. اگر غم دور نہ بھی ہو, نبی نے فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا اس کو صبر مل جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ غم رہ کے بھی
برداشت آ جائے گی اس کے اندر. غم اگر دور نہ بھی ہوا نا تو اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ کے اوپر لا کے 20 کلو ویٹ رکھ دیا. اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں, اسے ہٹاؤ اسے ہٹاؤ. ایک طریقہ غم دور کرنے کا یہ کہ کوئی آئے اور وہ بوجھ آپ کے سر سے ہٹا دے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ آپ 20 کلو آرام سے اٹھا سکو. تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا بھائی. تو غم کا بوجھ جب سر پہ ہوتا ہے, جب آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, صبر کی کوشش کرتے ہیں, یا تو اللہ وہ غم دور کر دیتا ہے یا آپ کو وہ 20 کلو کا غم اٹھانے کی آپ کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے. اس غم میں بھی آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہو. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ یہ پیکج کافر کے پاس بولو نہیں, یہ پیکج اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو اسلام نے پہلا حصہ یہ بتایا کہ بھائی قانون کی جو بیس ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مخلوق کا اللہ سے ریلیشن ہوگا. لہذا جہاں ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہوگا, آزادی کو ریلیشن پہ قربان کرنا پڑے گا, جبکہ غیر مسلم اس کا قائل نہیں ہے. دوسرا اللہ نے کہا مخلوق کا آپس میں بھی مضبوط ریلیشن ہوگا. لہذا اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ محبت قربانیوں سے پیدا ہوتی ہے. اگر ہر آدمی نے انڈیویجول لائف گزارنی ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارنی ہے, تو ریلیشن کیسے بنے گا بھائی صاحب؟ اخپل سمجھتے ہو؟ دیکھو 4 دوست جا رہے ہیں, ہر آدمی کھانا کھا رہا ہے اخپل طریقے سے اور اپنے کھانے کے پیسے دے رہا ہے, تو یہ کوئی دوستی ہوئی؟ دوستی تو ایسی ہوتی ہے میں دے رہا ہوں, تو نے نہیں دینے پیسے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں دے رہا ہوں, تو نے نہیں دینے. تیسرا کہتا ہے ابے تم ہٹاؤ. پھر چوتھا اس کو آنکھ مار رہا ہے ہوٹل والے کو, ان تینوں سے پیسے نہیں لینا. کیا خیال ہے؟ تو ریلیشن تو پیدا ہوتا ہے میرے بھائی قربانی دینے سے. تو اللہ نے ریلیشن میں سب سے پہلے بتایا اولاد کا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ ماں باپ سے. ماں باپ سے ریلیشن ہونا چاہیے. لہذا اللہ نے حکم دیا. اچھا اس کو کیا کہہ دیا؟ آزادی. بھائی بوڑھے باپ کو پالنا ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے. او بھائی سلب ہو رہی ہے, لیکن آج تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ قربانی دو گے تو کل تمہارے بڑھاپے میں کون قربانی دے گا؟ اولاد قربانی دے گی. گورے کے ہاں نہ گورا قربانی دے رہا ہے, لیکن وہ جو اس نے آزادی گزاری ہے وہ مزے کرکرے ہوتے ہیں بڑھاپے میں, کیونکہ اس کے لیے بھی پھر کوئی قربانی نہیں دیتا. بوڑھے آدمی کا اولڈ ہاؤس میں گزارا تو ہو جاتا ہے, محبت ملتی ہے اس کو اولڈ ہاؤس میں ہے بھائی. سرکاری ملازم آئے اور بوڑھے کے رالے صاف کر کے چلا جائے, اور رینٹ پہ بندہ آئے 1 گھنٹہ اس کی تنہائی دور کر کے چلا جائے, رینٹ والا بندہ رینٹ کا ہوتا ہے میرے بھائی, وہ اولاد سے محبت نہیں ملتی اولاد والی اس کو. اسلام نے بتایا ماں کا حق ہے, ماں کی خدمت کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنا پڑے گا, تاکہ ماں سے ریلیشن کیا رہے؟ بولو مضبوط. یہاں تو میں آزاد نہیں ہوں. ماں اور باپ کو پالنا حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ تمہاری ہے. تبھی گورے اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں اسٹیٹ سے, کیونکہ سارے کام اسٹیٹ کر رہی ہوتی ہے, خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہم اسٹیٹ سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں محبت ماں سے بھی ہوتی ہے, باپ سے بھی ہوتی ہے, بھائیوں سے بھی ہوتی ہے, بہنوں سے بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے تو ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو فالٹ ہے آپ کے اندر.